بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی اقسام۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم خالق تعالی نور الہی اور ایک علم مخلوق۔ علم خالق تعالی وہ ہے جس کو قرآن کریم نے ان الفاظوں میں بیان کیا ہے، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اللہ ہی کی جانب سے ہے چھپے ہوئے خزانوں کا اظہار کرنا، چاہے وہ علوموں کے خزانے ہوں، حکمتوں کے خزانے ہوں، معرفت کے خزانے ہوں، دنیا کی چیزوں کے خزانے ہوں، آخرت کی چیزوں کے خزانے ہوں، اور اپنے خزانوں کی حقیقت کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کریم نور الہی جانتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ جس کو چاہتا ہے اور وہ اپنے علموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور کوئی اس کے علموں کا اندازہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ علم دے، جس کو اس نے اپنے علم الہی سے جتنا واقف کرایا ہے۔ اب یہاں غور فرمانے کی بات ہے کہ اللہ ہی کے لیے کائنات کی ہر ایک شے کے خزانے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ان سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو علم خالق تعالی وہ علم ہے جو پروردگار کی ملکیت ہے اور جس کے خزانوں کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہے، پروردگار عالم نور الہی کے پاس ہے۔ تو پھر جو لوگ اپنے آپ کو تھوڑا بہت عالم علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے علوم کو ناقص بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہے یا نہیں؟ انسان کا علم پروردگار علم کے سامنے ایسا ہے جیسا سورج کے سامنے اس کی ایک ضیاء یعنی کرن، جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، جیسے کائنات کے سامنے ایک ذرہ، کیونکہ وقت کا مرشد کامل نور الہی سے براہ راست وابستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا علم الہی خزانوں سے براہ راست وابستگی ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ ارشاد کا مقام وہ ہے، کیونکہ اس میں ساری انسانیت کو ان کی ساری ضروریات کو پہنچانا ہے، تو وہ انما انا القاسم اللہ یعطی کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والے ہیں کی باطنی تفسیر ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ساری روحانی سوغات اسی کے ذریعے سے سارے اللہ کے بندوں کو عطا ہوتی ہیں، اسی لیے اس کی خزانہ غیب الہی سے پوری طرح وابستگی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی بندہ الہی کو نور الہی سے کسی بھی طرح کا فیض پہنچنا مقدر ہوتا ہے تو روح مرشد کو اذن الہی ہوتا ہے اور وہ نیمائے الہی مرشد کے وسیلے سے اس بندے کی روح کو عطا ہو جاتی ہیں اور پھر زمین پر اس کو اس مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ مرشد وہ ربانی نمائندہ ہے جس کی ذات الہی سے پوری طرح منسلک ہوتی ہے اور جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، وجود باری تعالی ہی اس کا وجود ہوتا ہے اور اس کا اپنا کوئی بھی عمل اپنا عمل نہیں ہوتا، وہ اعمال الہی کو ہی زمین پر سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اس کی ذات و صفات پوری طرح ذات و صفات باری تعالی کا عین دار ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ پروردگار عالم نور الہی ساری خوبیوں کا سمندر ہے، عطاؤں کا سمندر ہے، علوموں کا سمندر ہے، حکمتوں کا سمندر ہے، اس لیے ان ساری خوبیوں کا مظہر مرشد کامل بھی ہوتا ہے۔ اور کیونکہ پروردگار عالم نور الہی ہر ایک روح کی روحانی و نورانی تربیت کے بارے میں پوری طرح سے واقف ہے کہ کس روح کو کس طرح پوری طرح سے روحانی گندگیوں سے پاک کر کے
दरबार इलाही में रुजू करना है, वो मुर्शिद कामिल को उसी तरह से कमांड देता है। तो मुर्शिद कामिल क्योंकि रूहों का तस्फिया करने वाला है, नफ्सों का तज़किया करने वाला है, इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला नूर इलाही के कमांडों के मुताबिक रूहों की तज़कीर और नफ्सों की तत्हीर कर देता है और उनको रूहानी सुलूक की मनाजिल तय कराकर उनको दरबार इलाही की हाज़िरी के काबिल बना देता है और उनको रूह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाकर, नमाज इश्क इलाही से मुज़य्यन फरमाकर, आमाल सालिहा से सजाकर इस काबिल बना देता है कि वो रिज़ाए इलाही के ज़ुमरे में दाखिल हो जाती हैं और उनको जन्नतों की नेमतों के मज़े आने लगते हैं, क्योंकि इन रूहों में जमालो जलाले इलाही का ताब लाने की क़ुव्वत हासिल हो जाती है, इसलिए वो जमाले नूर इलाही को देखने लायक बन जाती हैं, इसलिए उनको दीदारे इलाही से मुशर्रफ कर